ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ ہو جس نے ماں باپ اور اولاد کچھ نہ چھوڑا، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب تہائی میں برابر کے شریک ہیں۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ، میت کی وصیت اور دین نکال کر جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی علم والا حلم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کلالہ کا بیان ہے۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اخیافی بھائی بہن کا حصہ ہے۔ اخیافی بھائی بہن کا مطلب ماں شریکی بھائی بہن، یعنی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، تو ایسے بھائی بہنوں کو اخیافی کہا جاتا ہے۔ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کا نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ وہ ہوں ہی نہ، وہ تھے لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے ماں باپ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اس کی اولاد میں سے بھی کوئی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص، اگر کوئی ایسا شخص مرتا ہے جس کا نہ ماں ہو، جس کی نہ ماں ہو نہ باپ ہو، نہ بھائی ہے نہ کوئی بہن ہو، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو، بیٹا بیٹی نہ ہو، تو اب اس کا ترکہ کیسے بٹے گا؟ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ترکہ بٹے گا، اس کی جو بیوی کو ہوگا بیوی کو دیا جائے گا، اور اگر اس کے چچا وغیرہ ہیں تو چچا وغیرہ کو دیا جائے گا، حقیقی بھائی وغیرہ ہیں تو ان کا حکم آگے آئے گا چھٹے پارے میں۔ اور اگر اس طرح کا کوئی بھائی یا بہن ہو، یعنی جسے اخیافی کہا جاتا ہے، ماں شریکی، تو ان کا حصہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، ایسا کوئی مرد یا عورت، یہاں صرف رجل کہا گیا ہے لیکن مرد یا عورت کوئی بھی ہو، تو اصل عبارت یوں کہیے کہ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ يُورَثُ كَلَالَةً، کہ جیسے کوئی مرد جس کا انتقال ہوا ہو جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، جس کی اولاد بھی نہ ہو، یا ایسی کوئی عورت جس کا انتقال ہوا جس کے ماں باپ بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے بھائی یا بہن ہوں، یا بھائی بہن دونوں ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا، یعنی بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کو مال کا چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ یہ وہ بھائی بہن ہیں جو اخیافی ہیں، اور اگر حقیقی بھائی بہن ہوں گے تو وہ تو اسبا بنیں گے، اور وہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد وہ سارا مال ان کا ہو جائے گا۔ ان کا بیان چھٹے پارے میں آئے گا۔
تو یہ ان بھائی بہنوں کا بیان ہے جو ماں شریکی ہوں. تو اگر صرف 2 بہنیں ہوں یا 2 بھائی ہوں یا 1 بھائی 1 بہن ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 1/6 1/6 ملے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اس سے زیادہ ہوں یعنی 2 سے زیادہ ہوں، 4 5 6 7 8 جتنے بھی ہوں، اب 2 سے زیادہ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو ان کو 1/3 مال دیا جائے گا، اور اس 1/3 مال میں وہ سب برابر کے شریک ہوں گے. اب اس میں بھائی بہن کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوگی، بھائی اور بہن دونوں کو برابر برابر دیا جائے گا. لیکن حقیقی بھائی بہن اگر ہوں گے تو وہ اسبا ہوں گے، تو ان کے درمیان تقسیم اس طرح ہوگی کہ بھائی کو ڈبل ملے گا بہن کے مقابلے میں. لیکن اخیافی بھائی بہنوں کا وہ حکم نہیں، اخیافی بھائی بہنوں کو برابر برابر ہی ملے گا. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب 1 ثلث میں برابر کے شریک ہوں گے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ یوصیٰ بہا، میت کی گئی وصیت کو ادا کرنے کے بعد، یعنی یہ جو ورثہ بٹے گا. او دین، یا میت کے اوپر کوئی قرض ہو، قرض کا مطلب بندوں کا کوئی قرض ہو، تو اس قرض کی ادائیگی کے بعد. غیر مضار، جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یعنی کوئی بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائے. ایسا نہ ہو کہ مرنے والا مرتے مرتے اپنا سارا مال اٹھا کر کے کسی اور کو دے دے اور اپنے ورثہ کو نقصان پہنچائے. تو یہ نہ وارث ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے، نہ مورث اپنے وارث کو نقصان پہنچائے، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اللہ علم والا حلم والا ہے. اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اخیافی جو اولاد اور ماں باپ اور بیٹی کے ہوتے ہیں، بیٹی کے ہوتے ہوئے یہ لوگ محروم ہو جائیں گے. یعنی ماں باپ کی وجہ سے، اگر ماں ہے تب بھی، باپ ہے تب بھی، بیٹا ہے تب بھی، حقیقی بھائی بہن ہے تب بھی، بیٹی ہے تب بھی، ان سب کی موجودگی میں اخیافی بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. دوسرا فائدہ تو یہ ہے کہ جائز وصیت جو کیا ہے اس نے، قرض کی تقسیم، جائز وصیت اور جائز قرض تقسیم میراث سے پہلے ادا کیا جائے گا. اور اگر ناجائز وصیت ہے تو اس ناجائز وصیت کو ادا نہیں کیا جائے گا. اس ناجائز وصیت میں بھی کچھ ایسی ہیں جن کو وارث اگر چاہیں تو ادا کریں. جیسے ناجائز وصیت، ناجائز قرض جو مال چھوڑ کر کے گیا ہے اس سے ادا نہیں کیا جائے گا. جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا غیر مضار، جس میں ان کا کوئی نقصان نہ ہو. تو اس میں چونکہ وارث کا نقصان ہو رہا ہے اس لیے وہ ادا نہیں کیا جائے گا. ناجائز وصیتوں کی چند صورتیں ہیں، جیسے میت نے اپنے پورے مال کی وصیت کر دیا کہ میرا پورا مال اٹھا کر کے کسی کو دے دینا، یہ ناجائز وصیت ہے. اسی طریقے سے تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کر جائے کہ آدھا مال اٹھا کر کے دے دینا، یہ وصیت بھی ناجائز ہے. اس میں جائز اتنا ہی ہے کہ 1/3 مال کے اندر اندر وصیت نافذ کی جائے گی. ہاں، اسی طریقے سے ناجائز وصیت ایک یہ بھی ہے کہ کسی وارث کے لیے، ذوی الفروض وارث کے لیے وہ وصیت کر جائے. جیسے بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے، بیٹی کو تو حصہ ملے گا ہی، وہ تو آٹومیٹک شرعی اعتبار سے تو اس کو حصہ مل ہی رہا ہے. لیکن پھر بھی وہ اپنی ایک بیٹی کے لیے وصیت کر جائے کہ میرے مال کا جو ہے 1/4 حصہ اس کو دے دینا، تو یہ بھی ناجائز وصیت ہے. لیکن یہ ایسی ناجائز وصیت ہے کہ اگر ورثہ چاہیں آپسی رضامندی سے تو اسے نافذ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اس طرح وصیت کرنا جائز نہیں ہے. کیا
مت سمجھا نہیں میں. ہاں اگر ایگری ہیں تو وہ دے سکتے ہیں، پھر اگر ایگری ہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ناجائز اور حرام جو کچھ قرض ہو تو اس قرض کی ادائیگی بھی نہیں کی جائے گی اس کے متروکہ مال سے. جیسے اس نے وصیت کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد جو میرے اوپر جو ہے روئے گائے ماتم کرے اس کو کچھ دے دلا دینا، اس طرح کی وصیت جو ہے یا اس طرح کی جو ہے وصیتیں ناجائز ہیں. اسی طریقے سے پہلی جو وصیتیں ہیں جو ناجائز تھیں ان کو تو وارث اگر چاہیں اپنی رضامندی سے تو ادا کر سکتے ہیں. مثلا آدھے مال کی وصیت کر دیا کہ مسجد پہ دے دینا، تو اگر ورثہ چاہیں تو اٹھا کے دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں. یا کسی وارث کے لیے وصیت کر دیا، ورثہ چاہیں تو دے دیں. لیکن یہ جو وصیت اس نے کیا ہے کہ نوحہ کرنے والیوں کو دے دینا یا جو ہے ڈھولک بجانے والوں کو دے دینا، تو یہ تو جو ہے سراسر ناجائز ہے. یہ تو ان کو بھی دینا جائز نہیں ہے. ورثہ اگر راضی ہو جائیں تب بھی ان کو دینا جائز نہیں ہے، شرعاً یہ درست نہیں ہے. ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ہوا کہ میت کے متروکہ مال سے، یعنی میت جو مال چھوڑ کر کے مرا ہے اس کے ذمے زکوٰۃ یا حج یا اسی طریقے سے نماز کے کفارے کی یا روزے کے کفارے کی یا اور کسی قسم کی کفارہ مثلا زہار وغیرہ کے کفارے کی رقم اس کے ذمے باقی رہ گئی ہو، تو ایسی صورت میں اس متروکہ مال سے یہ چیزیں بھی نہیں ادا کی جائیں گی. ہاں زکوٰۃ باقی رہ گئی یہ سال بھر کی نہیں دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے حج فرض تھا، حج نہیں کیا، حج نہیں کرایا جائے گا. ہاں اس کے ورثہ اگر چاہیں، سب راضی ہو جائیں، اس کے ورثہ وہ اگر دینا چاہیں تو دے دیں، اور دینا بھی چاہیے، بہرحال باپ ہے دینا بھی چاہیے. ہاں یہ قرض، ایک قرضوں میں دو قرضہ ہے، ایک قرض حقوق العباد میں آتا ہے، ایک قرض حقوق اللہ میں آتا ہے. جو حقوق العباد ہے وہ تو ادا کیا جائے گا، وہ چاہے ورثہ راضی ہوں چاہے راضی نہ ہوں. بندوں کا اگر قرض لے رکھا ہے وہ تو ادا کیا جائے گا. لیکن جو حقوق اللہ میں جیسے یہی فدیہ وغیرہ یا کفارہ وغیرہ کی رقم یا زکوٰۃ وغیرہ کی رقم، تو یہ ادا نہیں کیا جائے گا. یہ اب ورثہ کی رضامندی پہ وہ اگر چاہیں تو وہ ادا کریں. ایک اور فائدہ اس آیت کریمہ سے، کسی کا کوئی وارث نہ ہو اور وہ سارے مال کی وصیت کر سکتا ہے. جب کوئی ہے ہی نہیں تو کیا کرے، تو اپنے سارے مال کی وصیت کر سکتا ہے. جس کے وارث زیادہ ہوں، مال کم ہو، یا جو غریب و مسکین ہو اور اس کے ورثہ بھی ہوں، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وصیت نہ کرے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے ورثہ کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم انہیں فقیر کر کے چلے جاؤ اور تمہارے مرنے کے بعد وہ دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.